جب کوئی نہیں تھا تو وہ کائنات ان کی محتاج ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں۔ ہمارا وجود بلکہ اسلام محمد کا محتاج ہے۔ اگر یہ قربانی نہ دیتے، اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کو زندہ نہ رکھتے تو آج اسلام ختم۔ خداوند عالم نے ان کے لیے جو بلندیاں عرش اعلیٰ پہ رکھی ہیں، یہ انسان کے تصور سے بالا تھا۔ یہ علی ہیں یا محمد ہیں، اور تصور اسی بلندیوں تک ملک مقرب نہیں ہوتا۔ جبریل امین جو ہے وہ بھی جب چرخ طہارت پہ جاتے ہیں تو ہاتھ کو جوڑ لیتے ہیں، نبی اللہ بس ہماری حد نہیں۔ اللہ ایسے رسول جب اس دنیا میں آئے تو کل بنی آدم کی ہدایت کی، تاکہ خداوند عالم نے ان کے لطف و کرم کے ذریعے سے دنیا پہ حجت تمام کر دی۔ اس سے بہتر زندگی اگر کچھ ہوتی تو اللہ کے رسول وہ زندگی دنیا میں لے کے آئے، اس سے آسان اور اچھی زندگی، جسے اردو میں کہتے ہیں محاورہ ہم لوگ کا ٹیپ اینڈ ویل، مطلب کم سے کم وقت میں انسان زیادہ سے زیادہ بڑی کامیابی کو حاصل کرے۔ لیکن شرط اسی ہے کہ بس وہ نفس کی پرستش نہ کرے، شیطان کے چنگل میں نہ کرے۔ قرآن نے آگاہ کیا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان کو اپنا دشمن ہے۔ یہ بنی آدم، یہ تمام اولاد ہے، یہ شیطان تمہارے اندر فساد پھیلائے گا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تو اس سے ہوشیار رہو۔ ہاں، شیطان سے ہوشیاری کا قرآن نے ایک فارمولہ بتایا، شیطان نے میں سب کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر اللہ نے کہا کوئی دور نہیں دیا، کہ وہ مخلصین جو ہیں جو صرف خالص عمل ہمارے لیے کرتے ہیں، اور خداوند عالم کو صرف خالص عمل پسند۔ ذرہ برابر ملاوٹ اگر ہم نے کر دی تو اللہ کہتا ہے تم نے میرا شریک بنایا، تو جاؤ جس کے ساتھ مجھے شریک کیا تھا اس کا بھی اجر اس سے لے۔ لیکن جب انسان خالص ہو جاتا اور مولائے کائنات نے، آپ دیکھیں جو قربانیاں پیش، اس سے پہلے جناب ابو طالب کی قربانی دیکھیں، اس سے پہلے جناب عبد المطلب کی قربانی دیکھیں، ایک سلسلہ پورا چلا آ رہا ہے، ایسی قربانی پیش کی ہے کہ اللہ نے گویا ان سے عہد لے رکھا تھا کہ جو بھی دین کے لیے قربانی ہوگی وہ یہ دیتے رہیں گے۔ خداوند نے ان کو جو اللہ نے منزلیں دی، رفتیں دی، بلندیاں دی، تو ابراہیم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب بہترین امتحان دیا اور پاس ہو گئے 100%، جب امامت کا عہدہ ان کو ملا، اللہ نے دیا، تو اس کے بعد تو فرماتے ہیں پروردگار یہ عہدہ ہمارے یہاں بھی رہے۔ تو خداوند عالم فرماتا ہے نہیں، یہ عہدہ ظالم تک، ہاں تمہارے یہاں دیں گے لیکن جو ظلم کرنے والے ہوں ان کے لیے نہیں دیں گے۔ جب تک تمہاری نسل میں ظلم نہیں ہوگا تمہارے پاس خدائی عہدے آتے رہیں۔ اب خدائی عہدہ تو خود منصوب من اللہ، جیسے 14 معصومین کا یہ تو کوئی نہیں کرتا، یہ تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کے علاوہ جو اللہ نے جو بلندیاں دی ہیں، رفتیں دی ہیں، انسان کی عقل حیران ہو جائے۔ آپ سوچیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اور جب یہ کربلا کی سنائی جاتی ہے تو آپ رنجیدہ ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہے اے بابا میرے لال کی مدد کون کرے،
میری مدد کون کرے؟ تو شہزادی نے رنجیدہ ہو کر کہا تھا کہ کیا میرے بیٹے کا کوئی ناصر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ علی ایک عقد کریں گے، اس سے ایک بیٹا ہوگا جو تمہارے بیٹے کی مدد کرے گا کربلا میں، جس کا نام عباس ہے۔ ابھی تک شہزادی جو ہے رنجیدہ تھی، جیسے ہی جناب عباس کا نام سنا تو فاطمہ زہرا مسرور ہو جاتے، خوشی چہرے سے خوشی چھلک جاتی، فاطمہ زہرا کا رنج دور ہو جاتا۔ عباس اس ذات گرامی کی نام جس نے صبت علیہ مصائب اللہ اندھا کا مرثیہ پاک یہ عباس کی نام ایسا ہے جس سے شہزادی خوش ہوئی تھی۔ آپ کا متصور کریں کہ اگر شہزادی نے کسی نام کے سننے کے بعد خوشی ظاہر کی تھی تو وہ عباس کا نام کے بعد، اور آپ تصور کریں جب شہزادی دنیا سے جاتی ہے تو باقاعدہ اہتمام کر کے جناب عباس کی عظمت کو بتا کے جاتی کہ جناب عباس کے بارے میں جناب زینب سے وصیت کرتی ہے، اور اس طرح سے جناب عباس کا انتظار ہوتا تھا۔ جناب زینب تڑپ رہی ہے کہ عباس کب دنیا میں آئے گی، کہ ماں کا پیغام پہنچانا ہے۔ عباس آتے ہیں تو آنکھوں کو کھول نہیں رہے۔ تو بلبلیل کہتے ہیں ہمیں مومن سے، مولا اس بچے نے آنکھ نہیں کھولی۔ جب حسین تشریف لاتے ہیں تو جناب عباس آنکھ کھولتے ہیں۔ آپ تو ایسے جس کی ابتدا ظاہر حسین کے حسن کا مرتبہ کیا ہو، تو فاطمہ کی تمنا ہے، علی کی بیٹا، علی کا بیٹا، یعنی جس کی ابتدا دنیا میں اگر سب سے بڑی فضیلت کسی چیز کی ہے، کسی کا جو اللہ نے رکھا ہے تو ظاہر حسین کا رکھا ہے، کہ اگر اس نے خلوص کے ساتھ دور سے بھی امام حسین کی زیارت کر لی، اس سے بڑا اجر کوئی نہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہے، وقت نہیں ہے، لیکن آپ تصور کریں اب عباس نے جو پہلی ظاہر امام حسین کا قوم ہے، جناب عباس پہلی زیارت کر کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، اب جناب زینب آتی، بابا یہ وہی بھائی ہمارا جس کی اماں نے بشارت، ہاں بیٹا یہی عباس ہے۔ اللہ اکبر، شہزادی کا سلام پہنچاتی ہیں، اللہ سوچی کہ فاطمہ زہرا جیسا سلام آتا، پوری کائنات شہزادی کو سلام کی طرف سلام بھیجتی ہے۔ اللہ کے رسول آتے تھے فاطمہ زہرا کے در پہ سلام کر دیتے، لیکن فاطمہ زہرا کسی کو سلام کراتی ہے تو جناب عباس علیہ السلام کو آپ تصور کریں آپ کا مرتبہ کیا ہوگا۔ پوری امت کے لیے جس کا سلام واجب ہے، وہ شخصیت جناب عباس کو سلام کہلاتی ہے۔ اللہ جب عباس پروان چڑھتے رہتے ہیں، آپ تصور میں بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہوتی ہے، بچے، لیکن اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے غلام رہتا ہے، ایسے حسین کے سامنے رہتے ہیں۔ دنیا کو عظمت زہرا بتاتے ہیں کہ عظمت زہرا کیا ہے، فاطمہ کے بیٹے کا مرتبہ کیا ہے۔ جب فاطمہ کے بیٹے کے آگے عباس جیسا غلام بن کے کھڑا ہوتا ہے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ فاطمہ زہرا کی بلندی کی رفعتوں کو دنیا کیا پا سکتی؟ اس کے بیٹے کے سامنے علی کا بیٹا غلام بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ حقیقت بتا رہے دنیا کو معرفت حسین ہے، ایسی معرفت اللہ اکبر کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہے۔ وہ معرفت کے اعلیٰ درجے، اپنی توحید کے اعلیٰ درجے، تو وہ جو معرفت ہے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد یہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے یہ قافلہ جب کربلا پہنچتا ہے، آپ تصور کریں، کیونکہ مولا کائنات جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو امام حسن کے حوالے پورے قربے کو کرتے، لیکن جہاں پہ عباس کو کسی کے حوالے نہیں کرتے تو ام البنین پر یاد کرتی ہے، آقا کیا قریب سے کوئی غلطی ہو گئی یا میرے بچے سے کوئی خطا ہو؟ لیکن ام البنین تم کیسی باتیں کر رہی، بڑا تم سے اور تمہارے بچے سے کوئی خطا ہو تو
کہ آقا آپ نے سب کو تو حسن کے حوالے کیا لیکن میرے بیٹے کو حسن کے حوالے نہیں کیا۔ تو مولا کائنات عباس کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تو بولو عباس میری آخرت کی ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، پوری کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک علی کی ولایت ہے، اور معین علی ابن ابی طالب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی آخرت کی ہے تو عباس ہے۔ اللہ اب حسین کو بلاتے ہیں، عباس کو حسین کے حوالے کرتے ہیں، اور عباس اور حسین کو عباس کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ ایسا وفادار بھائی، ایسا شجاع، ایسا جری، ایسا خدمتگار تاریخ نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں چشم و ابرو کے اشارے پر کوئی چلنے کا محاورہ کو صادق آتا ہے تو ان میں جناب عباس نہیں ہے۔ یہ آپ اشارہ سمجھتے تھے کہ آقا کا اشارہ کیا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح سے فرمانبرداری ہو رہی ہے۔ ہاں جب کربلا کا میدان میں سرگرم ہوتا ہے تو وہاں جب مولا اجازت کے لیے آتے ہیں تو حسین کہتے ہیں اے عباس تم تو اپنے لشکر کے علمدار، کیونکہ حسین جان رہے تھے عباس اہل حرم کے لیے کتنے قیمتی ہو۔ آپ تو آپ کی کنیت ابو الفضل تھی تو آپ کہتے ہیں ابو الفضل کر کے پکارتے کہ ابو الفضل کا مرتبہ کیا، تمام خطبہ تمام بچے ابو الفضل کر کے پکارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ وقت بھی آتا ہے کہ مولا کے پاس آتے ہیں، مولا اب پڑھنے کی اجازت دے دیجیے، تو مولا فرماتے ہیں عباس پھر وہی تم سے میرے لشکر کے علمدار ہو، تو مولا کہتے ہیں آقا وہ لشکر کہا جس کا میں علمدار آپ ہمیں۔ اب اس کے بعد حسین زبردست کی آوازیں سنتے، اے بھیا لڑنے بعد میں جانا، پہلے بچوں کی پانی کی طویل کر دو۔ اللہ اکبر۔ اب جناب عباس آتے ہیں سکینہ کے بعد، سکینہ سے وعدہ کرتے ہیں کس طرح سے میں پانی لے کے ضرور آؤں گا، وعدہ کر رہا ہوں، نہیں چچا جو گیا واپس نہیں آیا، جو مقتل گیا واپس نہیں آپ نہیں جائیں گے، کہیں میں واپس وعدہ کرتے پانی، اللہ اکبر۔ اب جب مشکینہ لے کے آگے بڑھے تو بچوں کی علامت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، تو جہاں پہ سکینہ کے آگے بچوں اب کہہ رو رہے ہو، اب پانی آ جائے، بچے میں پانی کیسے آئے، کہیں چچا گئے کہ کم کہنا ابو الفضل گئے کہ ہاں ابو الفضل گئے، اب پانی ضرور آ جائے۔ بچوں نے حضرت کی صدائیں بلند کر دی، مضرور ہو گیا کہ اب پانی آئے گا۔ اب جناب زینب کے پاس آتے ہیں عباس، اس طرح سے اجازت لیتے ہیں تو شہزادی فرماتی ہیں اے عباس بچپنے میں بابا کے آغوش میں بیٹھی تھی تو میرے بازوؤں سے رضا ہٹ گئی تھی، تو بابا نے بازوؤں کے بوسے لیے تھے اور کہا تھا زینب وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ میں سوچتی تھی بابا نے تو کہا ہے تو ہو کے رہے گا، لیکن وہ وقت کب آئے گا جب زینب کے بازوؤں میں رسن میں بنا کس کی مجال کس کی۔ اے عباس تم جا رہے ہو، وہ وقت قریب آ گیا ہے جب زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اب عباس رخصت ہوتے ہیں، میدان کربلا کی طرف بڑھتے ہیں۔ دشمن کا اعلان تھا کہ جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے تو ایک قطرہ آب نہیں دیا جائے گا، جانور بھی سفرات سے سیراب ہو سکتے ہیں تو صرف پانی حسین کو نہیں ملے گا جب تک بیعت نہیں۔ اب عباس آتے ہیں، بشریت و علم میں نصب کرتے ہیں، باطل کے اعلانیہ بتاتے ہیں، اور دیکھو تم نے کہا تھا، اب دیکھو میں کیسے حملہ کرتا ہوں، اب بتاؤ تم نے کہا تھا ایک قطرہ پانی، اب بتاؤ دریا کس کا ہے۔ تاریخ نے اتنا لکھا کہ ایسا حملہ تھا جیسے کوئی پانی میں کائی کو کاٹتا ہوا آگے بڑھتا ہے، پورا لشکر تہس تہس ہو گیا، ایک حملے میں دریا پہ قبضہ، مجھ کو سیراب کیا۔ اب جا واپس پلٹتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب فوج اعداء میں کھلبلی ہے،
भगदड़ है कि अब्बास को कहे अब तो हम शिकस्त खा गए, अब्बास ने पानी अब वापस जा रहे हैं, हमारी शिकस्त हो गई, लश्कर तो सफ़ेद टूट गई, अब हम कैसे रोके। उमर साथ कहते जाओ मुकाबला करो अब्बास का, कि हम में से किसकी हिम्मत है जो अब्बास के सामने खड़ा हो सके। अल्लाह अकबर। तो उमर साथ कहता या पल पल की खबरें कूफे में इब्ने ज़ियाद तक जा रही, तुम्हें मालूम है कि इब्ने ज़ियाद कितना बड़ा सफ़ाक है, जो तुम्हारा घर है, तुम्हारा कुर्बा है, वो जिंदा जलवा देगा। अगर अब ये तुम्हें फैसला करना है या अब्बास के सामने जाओ या अपने घर वालों को जिंदा जलवाओ, ये तुम्हें फैसला कर। जब इस तरह से तरगीब दिलाता है तो पूरा मजमा लश्कर आगे आता है, लेकिन अब्बास को रोक नहीं पाता। सबों में सफ़ेद टूटती जाती है, गाजी फातिहाना शान से बढ़ता रहता है। अब कहते अब क्या करें, चारों तरफ से हमले हैं, जंग दुश्मन के राबी कहते हमने ऐसा बहादुर नहीं देता, हमने सुना था ऐसा दिलेर नहीं देगा, जिसे कोई रोक नहीं, सबों की सब तरीके की तरह टूट रही थी। अल्लाह अकबर। मैदान का जब हाल हो रहा है, अब कहते क्या कि धोखे से हमला करो। अब धोखे से हमला होता है तो दाया बाजू कलम होता है, जब दाया बाजू कलम हुआ तो अलम को बाएं बाजू से पकड़ा, उसी फातिहाना अंदाज से। अब तारीख कहती है कि अब्बास उसी शान से आगे बढ़ते जाते हैं। अब बायां बाजू पे हमला होता है, बायां बाजू कलम हुआ तो आपने कहा की तरह मशके सकीना को दांतों में दबाया और उसी शान से दुश्मन के रावी कहते कि हमने ऐसा बहादुर नहीं देखा, जो घोड़े की नींद में जिसके तरोई हालात हर छोड़ दो, जिसके हाथ भी नहीं है, और इस शान से आगे हम रोक नहीं पा रहे थे, हम शिकस्त नहीं दे पा रहे थे अब्बास को और ना अब्बास के घोड़े को। अल्लाह अकबर। अब्बास उसी शान से बढ़ते जाते हैं। तब मेरे साथ कहता मैं समझ गया अब्बास की जान जिसमें नहीं है, इस मश्क में है, इस मश्क का निशाना लो। अब हजारों तीर एक साथ रिहा किए जाते हैं, अब्बास किस तरह से हिफाजत करे, अपने वादे की वफा कैसे करे। हाथ तो है नहीं, पूरे जिस्म का जोर लगाते कि मशकीज़े को बचाए, लेकिन मशकीज़ा छलनी के चीज लगता है, पूरा बदन चलनी है। अब जब पानी बहा तो रहमान को दरिया कि मैं दोबारा जाऊँगा पानी लाऊंगा। अल्लाह अकबर। इसी अंदाज में होता गया, आपकी आंखों में तीर होता है, आप चाहते निकाल ले, जैसे तीर निकालने की कोशिश करते, इसी आलम में आपके सर पे गरा मार गुज लगता है। आज ज़मीन करबला पे आते हैं, जब ज़मीन करबला पे आते हैं तो इमाम हुसैन को पुकारते हैं, इमाम हुसैन कर मैदान में पहुँचते हैं। अरे किस तरह से पहुँचते, भाई का सर सारू पे रखते हैं। अब जावे अब्बा कहते आका कुछ वसीयत है, कहो कहते मेरे लाटे को मैं वादा करके आता में ले जाइएगा। अल्लाह अकबर। फिर कहते आका जब दुनिया में आया था तो आपकी ज़ियारत की थी, अब आखिरी वक्त आखिर है तो आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। एक आँख में तीर है, एक आँख में खून है, अगर खून साफ कर दे तो मैं आँखों की आपकी ज़ियारत करूँ। अल्लाह अकबर। हुसैन की ज़ियारत की अब्बास ने भाई को हसरत से देखा, ए भैया अब्बा तुमने ज़िंदगी भर मुझे आका का बस मेरी भी एक हसरत पूरी कर दो, एक बार भाई कह दो। अब भाई कहा, रूह का फतेह उस तरी से परवास कर जाती है। अलम खाली लेके जो हुसैन चले, अब बच्चे इधर कुछ हो रहे, हाँ अबुल फजल आ रहे, अब पानी आ रहा, लेकिन जब करीब आते हैं अबुल फजल की हुसैन को देखते, अब बच्चे सवाल करते अबुल फजल कहाँ है, अबुल फजल। अब बच्चे प्यास भूल गए, कहते अबुल फजल कहाँ है। तो इमाम हुसैन बच्चों की तरह, अब अबुल फजल पानी के लिए दरिया में रुक गए। ये सुनना था तो बच्चों ने कूदे फेंके, नहीं हमें पानी नहीं चाहिए, हमें अबुल फजल चाहिए, अबुल फजल वापस करो, हमें अबुल फजल को बुला दो। अब हुसैन की तरह से जाते हैं, फिर हुसैन
زینب کے پاس آتے، بہن اس علم کو پڑھا دو، اب ہمارا رمضان نہیں۔ اب زینب نے مرضیہ پڑھا، اے بھیا جو کل تک آگے تمہارے قوم سے جاگا کرتی تھی، اب وہ چین کی نیند سوئے گی۔ ہم اہل حرم تمہاری وجہ سے چین کی نیند سوتے تھے، اب ہمیں چین نصیب نہیں ہوا یہی بات ہے عباس، اہل حرم کو ابھی چین نہیں ملا۔ کبھی خیمے جلے، کبھی ٹماٹے لگے، کبھی بالیاں چینی گئی، کبھی کوڑے لگے، کبھی راہ کوفہ ہے، کبھی شام گئے، اللہ اکبر، کبھی قید خانہ ہے۔ جب قید سے رہائی ملتی ہے واپس یہ قافلہ مدینے آتا ہے۔ مدینے میں جب بشیر سنانی سناتا ہے، اے مدینے والوں مدینہ لٹ گیا، حسین شہید ہو گئے، حسین میں ام کلثوم میں ردا کر کے کچا کچا پھرائے گئی، وہ قافلہ واپس آیا۔ یہ سننا تھا تو ایک وہ سبب غیظ آ جاتا ہے، اے شیخ یہ تو کیسی باتیں کرتا، بھلا میرے بیٹے کی موجودگی میں حسین شہید ہو گئے، زینب ام کلثوم میں ردا ہو گئی۔ یہ سننا تھا، کہتا یہ کون ہے؟ یہ بادر عباس ام المنین ہے۔ کہتے بی بی ایسا نہ کہے، جب تک آپ کا بیٹا رہا تب تک حسین میں وہ یاد نہیں آئی، نہ زینب ام کلثوم کے پردے سلامت میں، یہ آپ کے بیٹے کی شہادت کے بعد ہوا۔ اب ام المنین کہتی اے شیخ کیا تو میرے بیٹے کی جنگ کا حال بتا سکتا ہے؟ کہا سنیے، کیا بہادری سے آپ کا بیٹا رہا تھا، کیا دادے شجاعت دکھائی تھی۔ اب بتاتا ہے بشیر کیسے حملہ کیا۔ مرحبا میرے لال مرحبا، تو نے ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دی، مجھے فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اے مرحبا میرے، جب کا دریا سے واپس لوٹے مشیدے کو مرحبا میں، جب سنا کہ دایا بازو بھی قلم ہو گیا تھا، بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، اس کے بعد جو تیروں کی بارش ہوئی تھی، اس طرح سے جسم جنگلی تھا، آنکھوں میں تیر پہ بستا تھا، اسی حال میں گر سے گڑا مار لگا، منہ کے بل عباس ابا کا دل تڑپتا ہے۔ اے میرے لال، جب کوئی دین پرست زمین پہ آتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ اے میرے لال تو زمین پہ کیسے آیا تھا؟ تیرے دونوں ہاتھوں کا تھا۔ اب آنسوؤں کو پہنچتی ہے، قبر سیدہ کا رخ کرتی ہے، رسول کی بیٹی کے پاس آ کے پرسہ دیتی ہے۔ اے رسول کی بیٹی میں پرسے کے لیے آئی ہوں، آپ کا حسین جسے آپ نے چکیا پیس کے پالا تھا، وہ 3 دن کا بھوسا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو بے بغلوں چادر پہنایا گیا۔ تین بار پورے توحید کی دعا سنا کر جملہ امت کی روحوں کو ایثار فرمانے، حسین نے زیادہ خانے کی خدمت کی، اسے بچایا، ان سب کی درجات کی بلندی کے لیے اور بچا کے بعد ہم سے